کتے سے پیار کرو تو وہ آپ کے پاؤں چاٹتا ہے. یہ ان پہ ابلیس کی طرف سے ایسا سایہ ہے، ابلیس کا ایسا ہاتھ ہے ان پہ، یہ اپنے موسم کے ساتھ ہی موسم کشی کرتے ہیں، یہ اپنے چاہنے والے کو ہی برباد کر دیتے ہیں. بچوں اور عورتوں کو استعمال کر کے وہاں پہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں. تو یہ تو نارمل انسان نہیں کر سکتا، یہ جس پہ ابلیس کا سایہ ہو وہی کر سکتا. بہت دیکھو افسوس اپنے کی اللہ کی بات ہے. بات نہیں مانتے. دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ فلسطینی جو تھے وہ جی انبیاء کے دشمن تھے تاریخی طور پہ. جی جی فلسطینی جو تھے وہ انبیاء کو قتل کرنے پر تیار تھے. فلسطینی جو تھے، جالوت جو تھا، وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا تھا، چاتی جولیت جس کو ہم کہتے ہیں. وہ بنی اسرائیل کا دشمن تھا، وہ خدا کا دشمن تھا، وہ انبیاء کا دشمن تھا. اور تب سے بنی اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے جب انہوں نے پاورفل قوت دیکھی نا مسلمانوں کی، فلسطینیوں نے، تو یہ مسلمان ہو گئے سارے کے سارے. فلسطینی 7ویں صدی میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ بڑا زبردست گروپ ہے، یہ بڑا جنگجو گروپ ہے، یہ بڑا لڑاکا گروپ ہے، اور یہ بڑے گریلے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ جو ارض مقدس جو ہے، وہ جو زمین جو ہے اللہ نے بنی اسرائیل کو دی ہے، ہم وہ ان کی مدد سے چھین لیں گے واپس. تو یہ تب سے جو ہے نا 7ویں صدی سے، جنگ تو ان کی پہلے سے تھی نا، حضرت داؤد کے زمانے سے، اس سے پہلے سے. تو یہ انہوں نے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کے جو ہے یہ زمین چھیننے کی کوشش میں لگ گئے ہیں. فلسطینی جو ہے، فلسطینیوں کا سہولت کار ہونا، مددگار ہونا، اللہ اور محمد کا دشمن کہلائے گا. کیونکہ اللہ نے اور محمد نے جو قرآن کے مطابق کی میں بات کر رہا ہوں، حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، اس زمین کو کس کے نام لکھا ہے؟ بنی اسرائیل کی یہ زمین ہے. تو اب اگر کوئی سہولت کار بنے گا یہ زمین چھیننے کے لیے، یا اس میں فساد مچانے کے لیے، یا اس میں قتل و غارت کرنے کے لیے مددگار بنے گا، سہولت کار بنے گا، تو وہ اللہ اور محمد کا دشمن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح بات. تو بھائی آپ تو اللہ کے دشمن نہ بنو. اللہ نے بنی اسرائیل کو دی ہے، یہ مسلمانوں کو بات ہی نہیں سمجھ آتی. شرن آپ پہ حرام ہے بنی اسرائیل کے خلاف لڑنا، شرن آپ پہ حرام ہے ان کی سرزمین کو چھیننا، شرن آپ پہ حرام ہے ان کو تنگ کرنا، ان کے علاقے میں فساد پھیلانا. اور انہوں نے وہاں پہ اب مسجد بنا لی ہے. پانچویں اموی خلیفہ تھا جو خلیفہ عبد الملک بن مروان، اس نے 691 میں وہاں پہ مسجد بنا دی ہیکل سلمانی کے پاس. وہ جو کیا کہتے ہیں اس پہاڑ پہ جہاں پہ ہیکل تھی جو شہید ہو گئی تھی، اس جگہ آپ نے مسجد بنائی کیوں ہے؟ آپ مامے لگتے ہیں. یہ آپ ایک فرق اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ مسجد اقصی جو ہے، وہ جو موجودہ مسجد ہے وہ مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی قرآن میں کہا گیا ہے ہیکل سلیمانی کو، قبلہ اول کو، وہ یہودیوں کی ہے. جو موجودہ مسجد ہے یہ تو بعد میں بنی ہے، جب قرآن تو کب کا چلا گیا تھا. یہ تو 7ویں صدی میں 691 میں بنی ہے. جی جی. حضرت محمد تو حضرت محمد تو 50-60 سال پہلے چلے گئے. جی، جس نے بلڈ کی اس کے بارے میں تھوڑا ڈیفائن اگر آپ بتائیں تو. وہ اموی خلیفہ تھا، میں بتا رہا ہوں نا کہ جی حضرت علی کے بعد امیر معاویہ خلیفہ بنا تھا، جی امیر معاویہ کے بعد یزید بنا تھا، یزید کے بعد اس کا بیٹا بنا تھا تیسرا خلیفہ، پھر چوتھا خلیفہ بنا، اور پانچواں خلیفہ جو ہے وہ عبد الملک تھا، عبد الملک بن مروان. اس نے جا کے وہاں پہ مسجد بنا دی. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو مسجد ہے یہ مسجد اقصی نہیں ہے. انہوں نے تو ان کی بدبختی دیکھو، انہوں نے قبلہ اول کے نام پہ اس کا نام رکھ لیا. بھائی آپ نے تو فساد ڈال دیا نا. بھائی نہ تو یہ مسجد اقصی ہے، نہ یہ قبلہ اول ہے. آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہو یہ مسجد عموی ہے، یہ مسجد اقصی ثانی ہے، یعنی سیکنڈ مسجد ہے. قبلہ اول اور مسجد اقصی تو وہ تھی
جس کے مالک یہودی ہیں. آپ کو تو وہاں بنانی ہی نہیں چاہیے, وہاں پہ ویسٹرن وال ہے. تو قبلہ اول یا مسجد اقصی پہ بنی اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا, بلکہ وہ تو ہے ہی ان کی. مسلمان اور فلسطینی جو ہے وہاں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بھائی کیوں؟ تمہارے باپ کی ہے. مولوی مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور وہاں جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے. یہ ساری شرارت ایران کی. اچھا ایران صرف جو ہے ابھی تو اسلحہ سپورٹ. دیتا ہے, دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے, اور وہاں جی جی لوگوں کو کہتا ہے کہ جی یہ قبلہ اول ہے ہمارا. بھائی تمہارا کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ادھر منہ بھی نہ کرو. اچھا اسی ریزن لیکن کی وجہ سے جتنے بھی ہاں جی, مسلم کنٹریز ہیں یہ صرف ذرا ایران آپ ہی قرآن سپورٹ کی کر آیت رہا ہے. لگائیں. ہاں قرآن کی آیت لگائیں ذرا فلسطین دو. کو صرف ایران سپورٹ کر رہا ہے اور سعودی عرب وغیرہ کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا. یار خوش ہوتے ہیں یہ مسلمان جہاں پہ بھی ہو نا. اگر کوئی ایک یہودی مرے نا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, ان کے ذہن میں یہ خناس بیٹھا ہوا ہے کہ یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے. اور یہودیوں نے تو اس دنیا کو جناب نئی زندگی دی ہے. پولیو ویکسین کا احسان نہیں اتار سکتے مسلمان, ورنہ ان کے لنگڑی یا لولیاں اولادیں پیدا ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پولیو ویکسین کا کوئی احسان اتار سکتا ہے؟ یہودی بالکل بھی نہیں. اتنے انسان دوست ہیں. مسلمانوں کے بچے بچاتے ہیں یہودی. اور مزے کی بات ہے, یہ جس لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں, لوک کی, سلویا لوک کی, یہ جو وہاں پہ شہید ہوئی ہے, یہ فلسطینیوں کے لیے گئی ہے وہاں پہ جلسہ کرنے, وہاں پہ کنسلٹ کرنے گئی ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اسے ہی پکڑ کے مار دیا یہودی جو ہے وہ اس کو فوجی کہہ کر. وہ تو بیچاری ایک ٹیٹو بنانے والی خاتون تھی. جی جی اندازہ میں لگاؤ, جو ان کا طرفدار ہوتا ہے وہ بھی جناب علی مار کھاتا ہے اور جو ہے دکھ اٹھاتا ہے. یہ ان پہ ابلیس کی طرف سے ایسا سایہ ہے, ابلیس کا ایسا ہاتھ ہے ان پہ, یہ اپنے موسم کے ساتھ ہی موسم کشی کرتے ہیں. یہ اپنے چاہنے والے کو ہی برباد کر دیتے. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو جانور بھی نہیں کرتے نا, کہ آپ کا کوئی چاہنے والا ہو. اگر جانور سے بھی پیار کرو نا, وہ بھی آگے سے آپ کو چاٹتا ہے. کتے سے پیار کرو تو وہ آپ کے پاؤں چاٹتا ہے. تو آپ ان سے پیار کر کے دیکھ لو, مسلمانوں سے پیار کر کے دیکھو, یہ سام کی طرح نہ ڈسیں آپ کو. تو پھر کہنا یہ جتنی جی مسلمان بالکل سانپ کی کرسچن طرح بیٹیاں ڈسا ہے. شادی کر, ہاں جی, جتنی کرسچن بیٹیاں نا جا کے شادی کر لیتی ہیں نا, بعد میں روتی ہیں کہ ہمیں عزت نہیں ملی, ہمیں چوڑی چوڑی کہتے ہیں. ان کا پیار صرف دو لمحوں کا, 2 منٹ کا, 2-4 دنوں کا سیکس ہے. ان کو انسانیت کی قدر نہیں ہے, ان کو جو ہے آپ کے خون کی قدر نہیں ہے. یہ اگر ان کو غصہ آ گیا تو یہ آپ کی پوری بستی جلا دیں. تو بتاؤ مجھے, میرے سننے والے بتا سکتے ہیں کیا ایسا انسان کر سکتا ہے؟ نارمل انسان کر سکتا ہے ایسا کہ یار وہ کسی رشتے کا لحاظ نہ کرے, وہ کسی دوستی کا لحاظ نہ کرے, وہ کسی احسان کا لحاظ نہ کرے, اور آپ کے خلاف ہی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے, آپ کے بچوں کو بھی مار دے. وہ آپ کی حمایت کے لیے فلسطینیوں کے لیے وہاں پہ کمپین چلا رہی ہے, کیس چلا رہی ہے کہ جناب فلسطینیوں کو, ویسے تو اسرائیل میں فلسطینی ڈیلی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے کیونکہ وہ جاب دیتے ہیں. 1 لاکھ کچھ جو ہے ہزار فلسطینی ڈیلی جاتے ہیں اسرائیل میں کام کرنے کے لیے. وہ ان کو روزی دیتا ہے کہ آ جاؤ کر لو کام. وہ ان کو بجلی دیتا ہے, پانی دیتا ہے, انٹرنیٹ کی سہولت دیتا ہے, بہت سی چیزیں ان کو دیتا ہے. اور یہ جو حماس کے چند دہشت گرد ہیں وہاں پہ, یہ پھر جو ہے بچوں اور عورتوں کو استعمال کر کے وہاں پہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں. تو یہ تو نارمل انسان نہیں کر سکتا, یہ جس پہ ابلیس کا سایہ ہو وہی کر سکتا. بہت دیکھو افسوس اپنے کی اللہ بات کی ہے. بات نہیں مانتے.